سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اقدائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی اللہ حکم الحاکمین دی ذات اقدس اطہر اعلیٰ بالا واسطے درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء خطیب الانبیاء آمنہ در یتیم شیمہ دویر بدر منیر پیغمبر اخیر شافی محشر ساقی کوثر جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی دے اللہ رب العالمین دی پر رحمت کتاب قرآن پاک دے ایک مقام تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا قرآن پاک دے اس مقام اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والیانو تقوی دا حکم فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والیو اللہ کولو ڈر جاؤ جس دل اندر اللہ دا ڈر ہویا گردے
وہ دل پاکیزہ ہویا کر دے، جیڑا دل اللہ تے ڈر تو بغیر ہے، وہ دل مسلمان تے مومن انسان دا نہیں ہو سکتا۔ جن دے اندر ایمان ہوئے، جیڑا مسلمان ہوئے، یہ لازم بات ہے کہ ان دے دل اندر اللہ دا ڈر ہویا کر دے۔ اللہ کو ڈرنا چاہیے۔ بڑیاں بڑیاں ایسیاں قوماں گزریاں نے جنہ اللہ کو ڈر کے زندگی نہیں گزاری تے اللہ رب العالمین نے انہاں نو دنیا تو ختم کر دیتا۔ قوم ہود دے بارے اندر قرآن پاک اندر موجود ہے۔ اتنی طاقتور قوم سی، 1000 سال تک، 900 سال تک، 900 سال تک زندہ رہندے سن، نہ انہاں تے بیماری آیا کردی سی، نہ انہاں نو کوئی تکلیف آیا کردی سی۔ 60 ہاتھ قد، اتنے نوجوان، نہ انہاں تے بیماری، نہ انہاں تے بڑھاپا۔ ایسیاں قوماں بھی گزریاں نے، اور جدوں نہ اللہ کو ڈرے نہیں، اللہ دا ڈر اپنے دل اندروں نکالیا، اللہ دے نبی ہود علیہ السلام دی دعوت نو ٹھکرایا، اللہ رب العالمین نے انہاں تے عذاب مسلط کیتا۔ اللہ رب العالمین نے انہاں تے بھوک مسلط کر دیتی، وہ سب کچھ کھا گئے، جتنا اناج موجود سی سارا کھا گئے، جتنے درخت موجود سی سارے کھا گئے، جتنے دنیا تے جو چیز انہاں نو میسر آئی وہ کھا گئی، انہاں دی بھوک نہ مٹی، سارا پانی پی گئے دنیا تو، انہاں دی پیاس نہ مٹی، حتیٰ کہ انہاں نے دعا کیتی اللہ کو۔ وہ لوگ ایسے سن جدوں انہاں دے کوئی مشکل وقت آندی سی، اوکھے ویلے اندر، ادو اللہ نو یاد کردے سن، اللہ کو منگدے سن۔ جدوں انہاں تے مہربانیاں ہوندیاں سن، جدوں خوشحال زندگی گزاردے سن، ادو بزرگاں دیاں تعریفاں کردے سن، اپنے بتاں دیاں تعریفاں کرن والے سن۔ مشکل اتنی آ گئی، اللہ کو دعا کیتی، اللہ رب العالمین دعا کیتی، اللہ پانی نازل کر، آسمان تو بارش برسا۔ اللہ رب العالمین نے انہاں دے سامنے 2 بادلاں دے ٹکڑے پیش کیتے، ایک دا رنگ کالا، ایک دا سفید۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہاں چوں ایک نو تسی اپنے واسطے پسند کر لو۔ انہاں سوچیا کہ اے بدل اے کر دے، اے کر دے، اسی کالا بدل جڑے اللہ کو منگنے آ، اللہ ان دے چوں بارش نازل کرے گا۔ اور جدو اللہ رب العالمین نے انہیں سارے ایک میدان اندر جمع کیتا، ایک مقام تے جمع کر کے اللہ رب العالمین نے اس بدل نو انہاں دے سر تے لیا کے کھڑا کر دیتا، اور اس ساری قوم خوش سی کہ بارش ہونے والی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ایسی خطرناک ہوا اس بدل اندروں چلا دیتی کہ وہ 60 ہاتھ قد رکھن والے وہ نوجوان جنہاں تے بڑھاپا نہیں سی آیا کرتا، 60 فٹ قد رکھن والے، اتنی شدید ہوا اللہ نے چلائی کہ وہ 60 ہاتھ قد رکھن والے انج محسوس ہو رہے سن جویں مکھیاں اڑ رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نال چیلنج نہیں کیتا جا سکتا۔ جدوں انہوں غصہ آتا ہی وہ ساری کائنات نو
دکھا دیندہ ہے کہ میرے تو سوا کوئی در نہیں ہے جتھوں تسی اپنی مشکل حل کروا سکتے جی۔ اور ایسیاں قوماں بھی قرآن دے اندر موجود نے، ایسیاں قوماں بھی گزریاں نے جنہ اللہ دا ڈر چھڈیا، اللہ دا گھر چھڈیا، اللہ دا ڈر اپنے دل اندروں ختم کیتا۔ اللہ رب العالمین نے انہاں قوماں دے آسمان تو اگ برسانا شروع کر دیتی۔ کئی قومیں ایسیاں گزریاں نے اللہ نے انہاں دے پتھراں دی بارش نازل کر دیتی۔ کئی قومیں ایسیاں گزریاں نے اللہ نے انہاں دیاں شکلاں تبدیل کر کے بندر اور خنزیر بنا دیتے۔ ایسیاں قومیں بھی گزریاں نے جنہاں نے اللہ رب العالمین نے ساری قوم نو اٹھا کر کے آسمان دے قریب لے جا کر کے اللہ نے اس قوم نو الٹا لٹکا دیتا، الٹا کر کے زمین دی طرف پھینک دیتا۔ ایسیاں قوماں بھی گزریاں نے اللہ رب العالمین نے انہاں قوماں دے اندر ایک ایسی آواز پیدا کر دیتی، وہ آواز جتھوں دی گزر دی جا رہی ہے، وہ جڑے کان اندروں گزر رہی ہے، وہ کان پھٹ رہا ہے، وہ دماغ پھٹ رہا ہے، نہیں سمجھ آ رہی۔ اللہ دے قرآن تے توجہ کر، اللہ کی سمجھانا چاہتے نے اے عذاب دا آ جانا اے ساڑھے واسطے عذاب ہے، اے ساڑھے واسطے ساڑھے تے جو عذاب اللہ نے بھیجیا ہے اندہ ایک ہی حل ہے، وہ اللہ دے کولو معافی ہے، اللہ دا ڈر ہے۔ اگر اسی آج اپنے اللہ نو راضی کر لئیے، اللہ رب العالمین طاقت رکھ دینے، ساری کائنات نو چلان والا، ساری کائنات دے انساناں نو دین والا اللہ تعالی ہے۔ اگر اسی اللہ کو معافی مانگ لئیے یہ عذاب ختم ہو سکتے نے۔ آؤ اللہ دے کولو معافی منگنی ہے، اللہ دا ڈر اپنے دل اندر پیدا کرنا ہے، قرآن پاک تے توجہ کرنا۔ اللہ رب العالمین کولو دعا ہے اللہ میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اس مقام تے اعلان فرمایا، اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کرے، اللہ فرماندے نے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہا ہے، اے ایمان والے اللہ کو ڈر جاؤ، اللہ دا ڈر اپنے دل اندر پیدا کر لیو۔ ایک وقت آئے گا اسی تمام کائنات نو ختم کر دیاں گے، ساری کائنات مٹ جائے گی، ساری کائنات نو اسی فنا کر دیاں گے۔ ایک وقت آن والا ہے، وہ بڑا ہی قریب آ چکا ہے وقت، وہ بڑا نزدیک آ چکا ہے وقت۔ تاج دل رب العالمین نے قرآن پاک اندر اعلان فرما دیتا، آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے ہو اللہ کو ڈر جاؤ نا۔ کتنا کو اللہ کو ڈرنا ہے؟ میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے، اس صحابی دی عظمت بڑی زیادہ ہے، اس صحابی بڑی شان والا ہے۔ اچانک اس صحابی نے ایک دن رونا شروع کر دیتا ہے، رون لگ پہ صحابہ دے دل اندر کتنا اللہ دا ڈر ہویا کرتا سی، اچانک رون لگ پہ۔ ساتھیاں نے پوچھا، اے عبداللہ بن رواحہ کس چیز نے تھانوں رلا دیتا ہے، کس چیز نے تھانوں رون تے مجبور کر دیتا ہے؟ عبداللہ دسو نا کیڑی چیز ہے جنہیں اج تھانوں رلا دیتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے، ذکرت موتے، اے میرے کلو سوال کرنے والے ہو، مینوں میری موت یاد آ گئی ہے، مینوں میری موت یاد آ گئی ہے، مینوں موت یاد آ گئی ہے کہ میں مر جانا ہے، پتہ نہیں میرے نال کی بنے گا۔ جنہ دیاں جیباں اندر جنت دے ٹکٹ سن، وہ موت نو یاد کر کے روندے سن۔ جنہ دیاں جیباں اندر جنت دے ٹکٹ سن،
جنہاں نو دنیا اندر اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عن دا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا سی، جنہاں نو دنیا اندر اللہ رب العالمین نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ دا سرٹیفکیٹ اللہ نے جنہاں نو دنیا تے عطا کیتا، وہ اللہ کو اتنا ڈر رہے نے، اپنی موت نو یاد کر کے رو رہے نے، میں تے تو گناہ در گناہ والی زندگی گزار رہے ہاں، پھر بھی کوئی فکر نہیں، اسی مرنا ہے، سانو کوئی فکر نہیں، اسی بھی قیامت والے دن رب دے دربار اندر پیش کیتے جانا ہے، سانو کوئی فکر نہیں، اسی بھی اللہ دے سامنے پیش ہونا ہے، سانو بھی رب نے پوچھنا ہے میں جو تھانو 60-70 سال زندگی عطا کی دے دسو کتھے گزار کر کے آئے جے۔ صحابہ سن جڑے روندے سن، نیکیاں کر کے بھی روندے سن، نمازاں پڑھ کے بھی رون والے صحابہ، اسی گناہ کر کے بھی اپنے گناہ نو لوگاں دے سامنے بیان کر کے فخر محسوس کرن والے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، اللہ فرما دینے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں اے ایمان والے ہو اللہ کو ڈر جاؤ، ڈر پیدا کر لو اپنے دل اندر، اللہ دا ڈر پیدا کر لیونا۔ آج لوگاں دے سامنے جان تو بڑا ڈرنا ہے، آج پنجاب پولیس نو دیکھ کے بڑا ڈرنا ہے، آج فوجیاں نو دیکھ کے بڑا ڈرنا ہے۔ ایک وقت آن والا ہے اللہ رب العالمین دا دربار لگ جائے گا، اللہ رب العالمین دا دربار لگ جائے گا، اللہ رب العالمین اپنے دربار دے اندر تمام انسانیت نو جمع کر لین گے۔ اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کو جنہوں دنیا تے زندگی عطا کیتی ہوئے گی اللہ اپنے دربار اندر کھڑا کرن گے، تے بندہ اس جگہ تے اس مقام تے جنی دیر تک اللہ دے کردہ سوالاں دا جواب نہیں دے لے گا ایک قدم بھی نہیں ہلا سکے گا، تو قدم بھی نہیں ہلا سکے گا جنی دیر تک تو قیامت والے دن اپنی اللہ دے کردہ سوالاں دا جواب نہیں دے لے گا۔ تیار ہے جواب اللہ دے سوالاں دا، اللہ نے پوچھنا ہے نمازاں دا، اللہ نے پوچھنا ہے حقوق العباد دا، حقوق اللہ دا، اللہ نے سوال کرنا ہے میرے تیرے کلو میری تیری زندگی دا۔ اگر اللہ دا ڈر دل اندر پیدا ہو گیا تو انسان سمجھو دنیا اندر ہی کامیاب ہے۔ جن دے دل اندر ڈر ہوئے گا وہ کدی کسی نال دھوکہ نہیں کرے گا، جس دل اندر اللہ دا ڈر ہوئے گا وہ کسی مسلمان بھائی دے نال زیادتی نہیں کرے گا، وہ کسی مسلمان بھائی دا دل نہیں دکھائے گا، وہ کسی مسلمان بھائی دا نجائز جڑا ہے کوئی کام نہیں اندے نال کرے گا۔ ڈر دل اندر پیدا کرنا ہے اسی آج، اگر ساڑھے دل اندر اللہ دا ڈر آ گیا اسی دنیا دے کامیاب انسان ہیں۔ اللہ رب العالمین دا قرآن کہہ رہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں اے ایمان والے اللہ کو ڈر جاؤ نا۔ میں ایک امام دی گل سنانا چاہنا، امام زین العابدین۔ کون امام زین العابدین؟ میرے پیغمبر دی آل دا ایک شہزادہ ہے، امام زین العابدین حضرت حسین دا بیٹا ہے امام زین العابدین۔ کون امام زین العابدین؟ اتنے تقوی اختیار کرن والے، اتنا اللہ کو ڈرن والے۔ میں دینا دی سیرت اندر پڑھے ایک امام صاحب نے بات لکھی ہے، امام زین العابدین او انسان ہے اتنی عظمت والا، اتنی شان والا امام زین العابدین ہے کہ کائنات دے لوگوں امام میرے پیغمبر دی آل دا ہے۔ اس امام دی شان اتنی ہے
تمام مکے دے اندر 100 گھر ایسے نے جنہ دے صبح دیکھ دے نے انہ دے گھر اندر راشن موجود ہویا کردا ہے۔ وہ 100 گھر ایسے نے سارے بڑے تعجب نال پوچھ دے نے یار پتہ نہیں کون انسان ہے جڑا 100 گھر اندر راشن پہنچا رہے ہیں، پتہ نہیں لگ رہا۔ 100 گھر ایسے نے جنہ دے دروازے صبح کھل دے نے انہ دے گھراں دے دروازے آگے راشن ملے کردا ہے۔ لوگاں نے پتہ لگایا، بڑا ریسرچ کیتا، بڑا ہوندے تھے جڑا دماغ لگایا، انسان کوئی ملدا نہیں پیا، کوئی نظر نہیں آندا پیا، بڑی توجہ کیتی ہے، بڑی فکر کیتی ہے، کوئی نہیں مل رہا۔ ایک وقت ایسا آیا امام زین العابدین دا موت دا وقت آ گیا، فوت ہون لگے نے، وقت آخری آ چکے، موت دا وقت آ گیا۔ امام زین العابدین فوت ہوئے نے، ادھروں امام زین العابدین دا جنازہ نکل رہا سی، ادھر لوگاں نو پتہ چل گیا کہ 100 گھراں دے اندر راشن پہنچان والا کوئی اور نہیں سی، امام زین العابدین سی۔ 100 گھراں اندر روزانہ راشن پہنچان والا، اسی تے سوچ بھی نہیں سکتے، اسی کرنا تے دور دی گل ہے، اسی سوچ بھی نہیں سکتے۔ 100 گھراں اندر راشن پہنچان والا، ایتھے لوگ 1 کلو آٹے 1 کلو گھی دی خاطر مسلمانہ دیا عزتاں پامال کر رہے ہیں۔ ادھروں 1 کلو صدقہ کیتا، ادھروں نال فوٹو بنا کے سوشل میڈیا تے چاڑ دیتی۔ یہ کیا صدقہ ہے؟ غریب نو دینا ہے تے اس طرح دیو کہ انہوں پتہ نہ چلے میں نو دیتا کنے ہے، وہ دعا کرے تیرے واسطے۔ ایک کون امام زین العابدین ہے؟ امام زین العابدین جدو وضو کریا کرتے سن، انہاں دے چہرے دا رنگ اڑ جایا کرتا سی، پریشان ہو جایا کرتے سن۔ وضو کر کے نماز واسطے کھڑے ہوندے، نماز واسطے جدو کھڑے ہویا کرتے سن، امام زین العابدین میرے پیغمبر دی آنکھ کا شہزادہ اتنا اعلیٰ امام ہے، جدو نماز واسطے کھڑے ہوندے کمبن لگ جایا کرتے۔ لوگاں نے پوچھا امام صاحب کی گل ہے، جدو وضو کرتے ہو تھوڑے چہرے دا رنگ اڑ جاندے، نماز واسطے کھڑے ہوتے ہو تسی کمبن لگ جاتے ہو، وجہ کیا ہے؟ فرمایا مینوں ڈر لگتا ہے میں کڈی وڈی ذات کے سامنے کھڑا ہونے لگیا، پتہ نہیں میری کوئی سجدہ میرا رکوع قبول ہوئے گا کہ نہیں۔ نمازہ پڑھ کے بھی فکر کرنے والے سنو لوگ۔ آؤ اللہ دے قرآن دے توجہ کرو، اللہ رب العالمین دا قرآن کس چیز دا سانو درس دے رہا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ کو ڈر جائیے۔ جدو ساڑیاں عبادتہ ساڑی خلوت اور جلوت اللہ دے ڈر اندر آ گئی، ادو اسی کائنات دے عظیم انسان بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، اللہ فرمانے نے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں ایمان والے اللہ کو ڈر جاؤ، اللہ دا ڈر اپنے دل اندر پیدا کر لو۔ آخری بات سن کے تو میں اپنی بات ختم کرنا چاہنا، آخری بات سنا کے اللہ رب العالمین دے قرآن دے اس مقام دے توجہ کرنا۔ اللہ رب العالمین سانو ڈرن دا حکم دے رہے ہیں، ڈر جاؤ، اللہ کو ڈر جاؤ، اللہ دا ڈر اپنے دلوں اندر پیدا کر لاؤ۔ آؤ نا میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے جن دا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک پیغمبر میرے پیغمبر
دا او صحابی ہے جندہ نام سن کے کیسر و کسرا دے بادشاہ بھی کام بجایا کرتے سن. اتنی عظمت والا میرے پیغمبر دا صحابی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتنی عظمت اللہ نے حضرت عمر نو عطا کیتی ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اللہ نے مینو ختم نبوت والا تاج پہنا دیتا ہے. اگر میرے تو بعد اللہ کسے نو نبوت عطا کردا تے لکان بھی عمر. اللہ عمر نو نبوت عطا کردا. اتنی عظمت والا میرے پیغمبر دا یار حضرت عمر ہے. میرے پیغمبر اس طرح غلاف کعبہ پکڑ پکڑ کے نماز پڑھ کے اللہ کو دعا کر رہے. اللہ عمر عطا کر دے. اللہ عمر دی وجہ تو اسلام نو عزت عطا کر دے. لکھن والے نے لکھیا ہے کہ تمام صحابہ نبی پاک دی خدمت اندر آئے سن, اسلام اندر داخل ہوئے سن. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں تمام جڑے صحابہ نے اللہ نے انہوں نے عزت عطا کیتی ہے تے ایمان دی وجہ تو عطا کیتی ہے. اللہ نے اسلام دی وجہ تو عطا کیتی ہے. لیکن عمر دی وجہ تو اللہ نے اسلام نو عزت عطا کیتی ہے. اتنی عظمت والا میرے پیغمبر دا یار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی شان والے نے. آپ نے اپنی بات مختصر کر دے. میرے پیغمبر دا صحابی حضرت عمر فاروق نماز فجر پڑھا رہے نے, نماز فجر پڑھا رہے نے. پڑھا دیا قرآن پاک دے اس مقام تے پہنچے نے ان عذاب ربک لواقع, ان عذاب ربک لواقع. نبی پاک دا صحابی حضرت عمر بار بار قرآن دی اس آیت نو پڑھ رہے نے ان عذاب ربک لواقع, ان عذاب ربک لواقع. عمر جیسا جرت مند انسان, عمر جیسا دلیر انسان, عمر جیسا تقوی والا انسان, عمر جیسا عظمت والا انسان بار بار قرآن دی آیت پڑھ رہے دے نالے روئی جا رہے. بار بار قرآن دا یہ مقام پڑھی جا رہے دے روئی جا رہے. بار بار قرآن دے اس مقام نو تلاوت کیتی جا رہے. فجر دی نماز ہے, نماز دا وقت ہے, فجر دی جماعت کروا رہے. قرآن پاک دے مقام بار بار پڑھ رہے. ان عذاب ربک لواقع, ان عذاب ربک لواقع. حضرت عمر اتنا روئے کہ غش کھا کے گر گئے. حضرت عمر فاروق دی جگہ تے اور صحابی اگے بڑھے آئے, نماز مکمل کیتی ہے. عمر نو اٹھایا گیا ہے, گھر دے اندر پہنچا دیتا گیا ہے. عمر گھر دے اندر چلے گئے. اتنا روئے حضرت عمر, اتنا پریشان ہوئے حضرت عمر, اتنا غمگین ہوئے عمر, اتنا ڈر عمر دے دل اندر لایا, اتنا اللہ کو ڈرے عمر کہ کائنات دے لوگاں نو ایمان دس کے گئے نے. اللہ رب العالمین دے کائنات دے لوگاں نو دس کے گئے نے. اللہ دا ڈر کس طرح اپنے دل اندر بٹھانا ہے. لوگ جڑے نے حضرت عمر دے گھر عمر دا پتہ لین واسطے جان لگ پے نے. پتہ نہیں عمر نے زندہ بھی رہنا ہے کہ مر جانا ہے. ایک آیت قرآن دی عمر نو اتنا روا گئی کہ لوگ عمر نو پوچھن واسطے جا رہے ہیں پتہ نہیں عمر بچے گا بھی کہ نہیں بچے گا. جنہوں رسول اللہ مانگ کے لیا وہ قرآن دی آیت پڑھ کے رو رہے ہیں. جنہوں رسول اللہ دعا کر کے لیا جن دی وجہ تو اللہ نے اسلام کو عزت عطا کی تھی وہ قرآن دی ایک آیت پڑھ کے رو رہے ہیں. اسی سارا قرآن پڑھ کے بھی کدی نہیں روئے. اسی سارا قرآن پڑھ کے بھی ساڑھی آنکھاں درو کدیاں سنی آئے. اسی بڑا قرآن سنے, بڑے قرآن پڑھے. دعا کرو اللہ رب العالمین سانو اپنی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر